السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں بقرہ عید نزدیک ہے۔ بقرہ عید کا اصل نام عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمانوں میں سال میں دو ہی تہوار مذہبی طور پر منائے جاتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ اصل میں حج سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی حج کا ایک اہم حصہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان تو ہر سال حج نہیں کر سکتے، اس لیے عید الاضحیٰ کے ذریعے وہ حج سے جڑتے ہیں، انہی کی طرح قربانی کر کے اللہ کے لیے قربانی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، اور حاجی کی طرح ہی حج کے دنوں میں نماز کے بعد تکبیر پڑھتے ہیں اور بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حج اسلام میں ایک اہم عبادت ہے، یہ اسلام کی 5 بنیاد میں سے ایک ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، یعنی عید الاضحیٰ کو اپنے جانور کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنی نزدیکیوں کو بڑھانا۔ عید کی قربانی کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ اسے واجب کہتے ہیں اور کچھ اسے سنت کہتے ہیں، لیکن یہ بات درجنوں حدیث میں ثابت ہے کہ بنا حج کے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کرتے تھے۔ مثال کے لیے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمان کی سنت پر عمل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈوں کی ہی قربانی کیا کرتا تھا۔ ویسے تو اسلام میں قربانی کا ذکر آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے، لیکن اسلام میں بنیادی طور پر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے بیٹے کے بدلے ایک جانور کی قربانی لی۔ تب سے یہ اپنی جان کی قربانی کے نشان کے طور پر ہر سال دی جاتی ہے۔ قربانی میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم فلسفہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں قربانی ایک عبادت ہی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہوں وہ سب بندے کا اللہ سے تعلق کا اظہار ہوتی ہیں۔ جیسے بدن سے بندگی کا اظہار نماز ہوتی ہے اور مال میں عبادت کرنے کا اظہار زکوٰۃ اور صدقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ایسے ہی قربانی جان سے بندگی کرنے کا اظہار ہے۔ قربانی میں اپنے جانور کی جان کو اللہ کے نام ذبح کر کے اصلاً بندہ اس جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جان بھی میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس طرح آج میں اپنے جانور کی جان اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اگر اللہ کا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو قربانی کی اصل روح ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ یہ جذبہ نہیں ہے تو یہ اصل قربانی نہیں ہے، پھر یہ ایسے ہے جیسے روز لوگ اپنے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اپنے جانوروں کو 2 ہی وجہ سے ذبح کیا جاتا تھا، ایک اس کا گوشت کھانے کے لیے اور دوسرا کچھ مذہبوں میں اپنے دیوتاؤں کی مورتی کو جانور کا خون دینے کا رواج تھا۔ اس سے یہ سمجھ آتا تھا کہ یہ دیوتا خون پیتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن قربانی میں یہ دونوں وجہ سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ قربانی کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میری جان میرے لیے نہیں، میرے اللہ کے لیے ہے۔ یہی جذبہ قربانی کا مقصد ہے اور یہی جذبہ اللہ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا، اللہ کے پاس نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی اس نعمت کا شکر بھی ہے کہ اللہ نے جانوروں کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے،
ہم تو شاید اس کا احساس ایسے نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پوروج جانوروں کے سہارے ہی پلے بڑے ہیں۔ کئی جانور کے ہم سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں ہمارے قابو میں ایسے کیا کہ بنا کسی مزدوری کے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے کھوٹے سے باندھا، انہیں خریدا، بیچا، ان سے کھیتی کے مشکل کام لیے، ان پر سواری کی اور بھاری سامان ڈھویا اور بنا قیمت دیے ان سے دودھ لیا۔ یہ سب ہمارے لیے صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے قابو میں کر رکھا ہے۔ قربانی اس کا بھی شکر ادا کرتی ہے کہ اس میں آپ اپنے جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اسی کے لیے قرآن میں ارشاد ہے، اللہ نے جانوروں کو اس لیے تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو اور نیک لوگوں کو آنے والی زندگی کو خوشخبری دو۔ ایک اہم حکمت قربانی کی یہ بھی ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پریوار کی توحید کے لیے کی جانے والی محنتیں، مشقتیں اور قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ اس لمحے کو خاص کر دیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کریں، تو انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کی ٹھانی اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی خوشی سے اللہ پر قربان ہونے کی اچھا ظاہر کی۔ اس گھٹنا میں جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر، وفاداری اور اللہ ہی کا ہونے کی تعلیم ہے، کیونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلانا خود کو مار ڈالنے سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے، وہیں ان کے بیٹے نے بھی اللہ کے آگے جھکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ قرآن میں ان باپ بیٹوں کی بات کچھ اس طرح نقل ہوئی ہے، ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں تمہیں قربان کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو تم بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابو جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے ضرور پورا کیجئے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سچ ہے کہ یہ جواب ابراہیم کے بیٹے کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کمال یہ ہی نہیں کہ قربانی ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ کمال یہ بھی ہے کہ اپنی اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ایک طرف قربانی کی یہ عظیم مقصدیں اور حکمتیں ہیں، اور دوسری طرف عید الاضحیٰ کو ہمارا رویہ آگے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ کیا واقعی عید الاضحیٰ کو میرے دل کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو قربانی کا مقصد ہے، یا ہم قربانی صرف کھانے اور دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔